السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں، بلوغ المرام کتاب البیوع باب العاریتی، ادھار لی ہوئی چیز کا بیان، سبق نمبر 191۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الید ما اخذت حتی تؤدیہ، رواہ احمد والاربعۃ وصححہ الحاکم۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاتھ نے جو کچھ لیا جب تک اسے ادا نہ کر دے وہ اس کے ذمے رہتا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ باب ہے باب العاریہ، ادھار لی ہوئی چیز کا بیان۔ کسی کو کوئی چیز دینا تاکہ وہ فائدہ اٹھا کر واپس کر دے، یعنی کوئی کسی کی چیز لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے واپس لوٹائے، واپس لوٹانا لازم ہے۔ روایت سندن ضعیف ہے، لیکن یہ بات حق ہے کہ قرض امانت عاریتاً لی ہوئی چیز کی واپسی فرض ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں وہی مومن کامیاب ہیں۔ ادھار لی ہوئی چیز کی ضمانت اور ذمہ داری۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، رواہ ابو داود والترمذی وحسنہ وصححہ الحاکم واستنکرہ ابو حاتم الرازی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کسی نے تمہارے پاس امانت رکھی ہو تم اسے امانت واپس کر دو، اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ یہ روایت بھی سندن ضعیف ہے، اور اس میں جو مسئلہ بیان ہوا وہ دیگر دلائل کی روشنی سے صحیح ہے۔ تو اس حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ کسی کی امانت ہے تمہارے پاس تو اسے اس کی امانت واپس کرو۔ کوئی اگر کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو بدلے میں اس کے ساتھ خیانت نہ کی جائے، یہ مستحب اور افضل ہے، وگرنہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کی جزا برائی کے مثل ہے۔ اور دوسری مقام پر فرمایا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر بدلہ بھی لو تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہے۔ تو یہ دونوں آیات اپنے حق کو حاصل کرنے اور وصول کرنے پر دلالت کرتی ہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کا قول، جس نے خیانت کی اس کے مال پر قابو پا لینے کی صورت میں اس سے اپنا حق لے لینا یہ واجب ہے، اور یہ عمل خیانت میں شمار نہیں، بلکہ خیانت تو یہ ہوگی کہ لینے والا اپنے حق سے زیادہ وصول کرے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں خیانت کرنے سے منع فرمایا ہے، سوائے اس صورت کے کہ جس نے جس کے ساتھ زیادتی کی
اس کا ازالہ کر لینا یہ درست اور جائز ہے۔ اگلی حدیث، ان یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتتک رسولی فآتهم ثلاثین درعا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آریۃ مضمونۃ او آریۃ مؤدات قال بل آریۃ مؤدات، رواہ احمد و ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان۔ یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ راوی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہارے پاس میرے ایلچی قاصد آئیں تو انہیں 30 زرہیں دے دینا۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ کیسی عاریتن ہوں گی، زمان ہوں گی یا اسے بیعین ہی آپ واپس کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا واپس ادا کریں گے۔ تو یہ روایت بھی سندن ضعیف ہے، مگر دیگر محققین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس روایت کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ مسئلہ عرض کیا کہ مضمونہ اسے کہتے ہیں جس کے تلف اور ضائع ہو جانے کی صورت میں اس کی قیمت ادا کی جائے، اور مؤدات اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اصل صورت میں واپس کرنا ہے، اگر اس کی شکل باقی ہو اور اگر تلف اور ضائع ہو جائے تو قیمت کی ادائیگی کی ذمہ داری نہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے اگر عاریتن لی ہوئی چیز کی ذمہ داری قبول نہیں کی تو تلف ہو جانے، ضائع ہو جانے کی صورت میں اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اگلی حدیث، ان صفوان بن امیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعار منه دروعا یوم حنین فقال اغصبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال بل عاریۃ مضمونۃ، رواہ ابو داود و احمد والنسائی وصححہ الحاکم واخرج له شاہدا ضعیفا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ حنین کے موقع پر ان سے یعنی صفوان بن امیہ سے کچھ زرہیں عاریتن لیں، تو صفوان نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ غصب کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ضمانت کے ساتھ عاریتن لے رہا ہوں۔ تو یعنی کہ اگر یہ ضائع اور تلف ہو گئی تو اس کی قیمت ادا کی جائے گی تمہیں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلکہ ضمانت کے ساتھ عاریتن لے رہا ہوں، یہ مضمونہ ہے، اور تلف ہو جانے کی صورت میں قیمت ادا کی جائے گی۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفوان سے جنگ حنین کے موقع پر زرہیں عاریتن لی تھی تو حضرت صفوان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم سے بھی عاریتن کوئی چیز لینی جائز ہے، اور ضمانت پر لی ہوئی چیز کو واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے ضائع ہو جائے تو اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ اگر عاریتن چیز لینے والا جان بوجھ کر ضائع کر دے تو اس کی صورت میں اسے اس کی قیمت
ادا کرنا پڑے گی۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہوئے اور فتح مکہ کے روز یہ فرار ہو گئے، تو ان کے لیے امان طلب کی گئی، یہ دوبارہ واپس آئے اور بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حنین میں شریک ہوئے، لیکن اس وقت حالت کفر میں تھے اور بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بہترین اسلام کا ثبوت دیا۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں میں فوت ہوئے جب بلوائیوں نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ انہی ایام میں حضرت صفوان بن امیہ فوت ہوئے۔ پیارے بھائیوں، یہ بلوغ المرام کتاب البیوع باب العاریتی کا سبق نمبر 191 تھا۔ تو اس سبق میں ادھار لی ہوئی چیز کا بیان ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ رب رحمان سے دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو، احادیث کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اس نیک عمل کو قبول فرمائے اپنے فضل و کرم سے۔ ہمارے ان نیک اعمال کے اندر جہاں جہاں جتنی بھی کوئی خرابی ہے، اللہ تعالیٰ خرابی کو دور کرے، خرابی کو درست کرنے کی اصلاح عطا فرمائے اور اپنے فضل سے ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اس کے بدلے میں اللہ رب رحمان دنیا آخرت کے اندر ہمیں بھلائیاں عطا فرمائے، جہنم سے بچائے۔ جب تک زندہ ہیں پاک پروردگار اس زندگی میں ان گنت لا تعداد مرتبہ اپنے گھر بیت اللہ آنے کی، حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔